اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کے فضل سے، شکر سے، احسان سے ہم سب پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے. اللہ رب العزت ہم تمام کو بار بار حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. اور رب کریم صرف جمعہ نہیں بلکہ ہمارے پاپی دلوں کو پاک اور صاف فرما کر اپنے ہر حکم پر اور اپنے ہر فرائض کے وقت میں اپنے بارگاہ میں ہم تمام کو آنے کی اور حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. آج ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ کے در سے دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے کاموں میں لگے ہیں اور ہم اپنی مشغولیات میں لگے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے رب کو اتنا ناراض کر بیٹھے ہیں. آج ہمارا رب ہم سے اتنا روٹھا ہے اور اتنا ناراض ہے کہ آج ہمیں اس بات کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم اور اللہ کی طرف سے جب پکار لگا دی جائے تو بھی ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور رب کے سامنے آ جائیں. اپنی حاضری لگانے اتنی بھی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہے. تو ہمیں اپنے دل کی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کو آج خدا بنا بیٹھے ہیں. کون ہے جو آج ہم پر حاکم بنا ہوا ہے؟ کون ہے جس کے حکموں کے سہارے ہم زندگی جی رہے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں؟ کہنے کو ہم اللہ کے بندے ہیں، کہنے کو سانسیں اللہ نے دی ہے، کہنے کو ہوا ہم اس کی استعمال کر رہے ہیں، پانی ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، صحت و تندرستی سب رب کریم نے عطا کیا. یہ سب صرف کہنے کو ہے، لیکن آج ہم اس صحت کو لگا کس کے اشارے پہ رہے ہیں؟ اللہ نے 24 گھنٹے کی جو زندگی دی ہے، ان وقتوں کو ہم کس کے کام میں اور کس کے اشارے پہ استعمال کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی اور یہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس ذات نے ہر ایک چیز کو تنہا دنیا میں تمہیں نصیب فرمایا اور دیا. اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے کہ جس کا احکام چلے گا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے قرآن میں صاف صاف وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لو، سمجھ لو، اپنے علم میں محفوظ کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسری حیثیت ہے کسی کی ہے ہی نہیں یہاں کہ جس کے ذریعے اور جس کے اشارے اور جس کے سہارے اور جس کے امید پر تم زندگی گزارتے ہو اور جیتے ہو. دنیا بھی تمہاری اس رب کریم کی رحمت سے چلتی ہے، اس رب کریم کی عطا اور توفیق سے چلتی ہے، اور یہ دنیا جو بہت چھوٹی سی ہے یہ ختم ہو کر کے پھر تمہیں اس کے بعد جو دنیا میں جانا ہے وہ بھی تمہیں اللہ کی رضا پر ملے گی اور اللہ کی رحمت پر ملے گی. آج ہم دنیا میں بھی دنیا کے تمام لوگوں کی رضا و خوشنودی کی فکر کر رہے ہیں، اور ما بعد الموت کی تو ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا تو کوئی خیال ہی نہیں. اللہ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. اس لیے دنیا میں ہر کام کرنے سے پہلے، ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لو اور یہ چیک کر لو، یہ سمجھ لو کہ اللہ رب العالمین اس بارے میں کیا احکام دیتے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا ہے اس بارے میں. اگر کسی سے کوئی معاملات کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے کے تمہارے تعلقات ہو رہے ہیں، کوئی معاشرتی ہو یا معاشی ہو یا جس طریقے کے بھی معاملات ہو، اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا فرمان ہے، اللہ نے کیا کہا ہے اس تعلق سے کرنے کے لیے، اس کو دیکھ لو. آج ہم سب کی فکر کرتے ہیں، یہ ٹیکس والے کے بارے میں پتہ لگا لو، وہ ٹیکس والے کا پتہ لگا لو، جی ایس ٹی کا پتہ لگا لو، ٹن نمبر دیکھ لو، پن نمبر دیکھ لو، کچا کیسے آئے گا یہ دیکھ لو، پکا کیسے آئے گا یہ دیکھ لو، پھر آ جائے گا تو کچا کیسے بیچیں گے وہ بھی دیکھ لو، پکا کیسے بیچے گا وہ بھی دیکھ لو. سب کچھ کر لو. ایک کام ہم کر رہے ہیں اس تعلق سے کتنے جگاڑ سے اس کام کو ہم سیٹ کر سکتے ہیں، وہ تمام چیزوں کی سیٹنگ ہم کر لیتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کام کے تعلق سے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا امانت داری کی بات کی ہے، اللہ نے کیا صداقت کی بات کی ہے، اللہ نے کیا دھوکہ داری کی بات کی ہے، ہم اس تعلق سے بالکل دھیان نہیں دیتے. اللہ نے قرآن میں تجارت کا کیا طریقہ بتایا ہے، معاملات کے کیا طریقے بتائے ہیں، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے.
آج ہمارے پڑوس میں کوئی ہے، ہم اس پڑوسی پر کیسے قبضہ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اس کی ایک ایک انچ کو دبا سکتے ہیں، اس کے تعلق سے دنیا میں جتنے راستے ہو سکتے ہیں ہم وہ سب سیکھ لیتے ہیں، سب اپنا لیتے ہیں اور سب کی مان لیتے ہیں، لیکن رب کریم نے اس بارے میں جو احکام دیا، جو طریقہ بتایا، ہم اس تعلق سے بالکل دھیان نہیں دیتے۔ پڑوسی کے جو حقوق کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا اس پر ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، کوئی توجہ نہیں ہے اور ہم کبھی اسے خاطر میں نہیں لاتے۔ تو اللہ نے فرمایا دوسری جگہ محمد الرسول اللہ، دونوں کو جوڑے تو ہم مسلمان بنتے اور ایمان بنتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو جگہ پر اللہ رب العزت میں دونوں بات کو بیان فرمائی کہ دیکھو سب سے پہلے یقین اور اعتماد اور بھروسہ اور احکام اور قانون الہی جو ہوگی یہ صرف رب کریم کی، اس کے آگے کسی دوسرے کے قانون کی ضرورت نہیں ہے اور کسی قانون کے سامنے تم جھک نہیں سکتے۔ اور اب یہ سمجھ لو کہ اس قانون کو سمجھنے میں اور اس قانون کو اپلائی کرنے میں ہو سکتا ہے کہ تھیوری میں کوئی چیز معلوم ہو لیکن پریکٹیکل اس سے کیسے اپلائی کیا جائے گا یہ بھی معلوم ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تھیوری ایک الگ دنیا ہے اور پریکٹیکل ایک الگ دنیا ہے، اس لیے تھیوری میں اگر تمہارے پاس چیزیں موجود ہے، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں اور ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اللہ ہمارا خالق و مالک ہے اور اللہ نے صبح قیامت تک کے لیے ہمیں رہنمائی اور ہدایت کا سامان قرآن عطا فرما دیا ہے، اپنا احکام عطا فرما دیا ہے، ہم اس کو مانیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے، تو اب یہ سمجھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اس کا جو پریکٹیکل طریقہ ہے وہ پریکٹیکل تمہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا پڑے گا۔ آج گمراہی کی یہ وجہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو بس ہم پڑھ لیں گے اور ہم سمجھ لیں گے اور جو ہمارا دل کہے گا، جو ہمارا دماغ کہے گا بس ویسے ہی ہم مان لیں گے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کام کو ایسے کر سکتے نہیں۔ محمد الرسول اللہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کام کو پریکٹیکل کیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور کرنے کے لیے کہا ہے اور اپنے صحابہ کو بتایا ہے اور سکھایا ہے۔ اگر ہم نے یہ دو کام نہیں کیے، احکام میں اللہ کی نہیں مانی اور طریقے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی تو ہمارا ایمان یہ ناقص ہے اور ہم سچے اور پکے مومن اور مسلم نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج میرے محترم بزرگ اور دوستو، پوری دنیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں، ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں اور ہمارے نہ تو اعمال میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق آ رہا ہے، نہ ہماری توجہ میں کوئی فرق ہے، نہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کس خامہ خیالی اور کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ دوسری قوم کے نوجوان اور دوسری قوم کے لوگ کہاں سے کہاں پہنچے جا رہے ہیں اور کیا سے کیا کیے جا رہے ہیں، اور ہماری قوم اور ہمارے قوم کے نوجوانوں کا جو یہ حال ہے یہ ہم تمام کے سامنے ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس جگہ پہ ہیں اور کیا جی رہے ہیں۔